الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اس کا عنوان ہے علامہ اقبال اور اسلامی جدت پسندی۔ ایک وقت وہ تھا کہ امت مسلمہ جب عروج پر تھی، طاقت پر تھی، تو ان کے ہاں ایک تصور پیدا ہوا آرتھوڈاکسی کا، اہل السنہ والجماعہ کا، سواد اعظم کا، اور اس نے جیسے خود سے یہ طے کیا کہ ہیریسی کسے کہتے ہیں، ہیٹروڈاکسی کسے کہتے ہیں، اور آرتھوڈاکسی کسے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے جیسے کچھ عنوانات قائم کیے کہ یہ معتزلہ ہیں، یہ خوارج ہیں، یہ جبریہ ہیں، یہ قدریہ ہیں، یہ حشویہ ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ بہت عرصے سے امت مسلمہ چونکہ ہر پہلو سے زوال کا، ادبار کا شکار ہے، تو اب جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، زمانے کی زمامِ کار جن کے ہاتھوں میں ہے، تو اب وہ یہ کام کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو شناخت ہے وہ بھی اب مغربی اقوام یا یورپی اقوام ہیں جو متعین کرتی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو مختلف حصوں میں بانٹا جاتا ہے، یہ جناب لبرل ہیں، یہ سیکولر ہیں، یہ ماڈرنسٹ ہیں، یہ ٹریڈیشنل ہیں، یہ کنزرویٹو ہیں، اسی طریقے سے یہ صوفی اسلام ہے، یہ سلفی اسلام ہے، یہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ لبرلزم ہے۔ تو اسی حوالے سے اسلامک ماڈرنزم یہ بھی جیسے ایک کنسٹرکٹ ہے جو کچھ عرصے میں ڈیولپ ہوا، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں سے، مسلمانوں کے مفکرین میں سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف کنفیسڈ ماڈرنسٹ ہوں، یعنی جو خود یہ پسند کریں کہ بھئی ہمیں ماڈرنسٹ کہا جائے۔ ایک پورا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سٹریم ہے پروگریسو اسلام کی، جو خود سے کہتے ہیں کہ جناب ہم پروگریسو ہیں، اور امریکہ میں اس کے بہت سے پروپوننٹس ہیں، اور ممالک میں بھی ہیں۔ لیکن عام طور پر جو مسلمان مفکرین ہیں وہ اس لیبل کو پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب جو ہیں وہ تو ماڈرنسٹ ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے انہیں ابیوز کیا جا رہا ہے، ان کو جیسے گالی دی جا رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ایک پیجوریٹو ٹرم ہے، اور اس کے اندر ایک ویلیو ججمنٹ ہے۔ یعنی جب آپ ماڈرنسٹ کہہ رہے ہیں تو گویا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بدنیت ہیں، اور یہ لوگ جیسے مغرب کی شرائط پر اور جدیدیت کی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق گویا اسلام کو مولڈ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو میں نے چاہا کہ یہ جو اسلامی جدت پسندی کی اصطلاح ہے اس پر ہم بھی کچھ بات کر لیں، اور باقی جہاں تک معاملہ ہے، یعنی میں نے اس طرح کیا اس موضوع کا، تو یہ جو اسلامی جدت پسندی ہے، اسلامی جدیدیت ہے، اس کا جو سیاق ہے وہ کلونیلزم ہے یا امپیریلزم، یعنی یہ تصور ابھرا ہے ہمارے ہاں جب ہم پر جو ہے یورپی اقوام آ کر غالب ہو گئے، اور اب جس کے پاس طاقت تھی وہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہے ایک لیٹن امریکن تھنکر، دا کولونیل میٹرکس آف پاور۔ تو اب چونکہ طاقت ان کے ہاتھ میں ہے تو اب وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لیبلنگ کا کام بھی وہی کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نمائندہ ایک اقتباس ہے بہت مختصر سا، اور وہ ارنسٹ رینان کا ہے، اور یہ رینان کا مضمون چھپا تھا یا اس نے گفتگو کی تھی کالج ڈی فرانس کی جو انوگریشن کے موقع پہ جو لیکچر دیا تھا، اس میں اسلام پر بہت کچھ باتیں کی۔ آپ کو معلوم ہے سر سید احمد خان مرحوم نے پھر اس کا جواب دیا، اور جمال الدین افغانی کے ہاں سے بھی اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی گئی۔ میں اس کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ وہ جو اورینٹلزم کا پورا جو ڈسکورس تھا وہ مسلمانوں کو یا اسلامی فکر کو کیسے دیکھ رہے تھے۔ تو وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسلام is the complete negation of Europe. Islam is the disdain of science, the suppression of civil society. It is the appalling simplicity of the Semitic spirit, restricting the human mind, closing it to all delicate ideas, to all refined sentiment, to all rational research, in order to keep it facing an eternal tautology
گاڈ از گاڈ۔ اب دیکھیے یہ ہے جو ایک ججمنٹ مسلمانوں پہ دی جا رہی ہے، اور یہ وہ صورتحال تھی کہ جہاں پر پھر ایک خیال پیدا ہوا کہ واٹ وینٹ رانگ، ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ سب باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری روایت میں ایک تصور ہے شماتۃ الاعداء، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے اس بات سے کہ جو دشمن ہیں وہ ہم پر تالی پیٹیں، ہم پر ہنسیں، ہمارا مذاق اڑائیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ تو اب پھر اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوا، اور مسلمان مفکرین پیدا ہوئے۔ غالب کا وہ مشہور شعر ہے کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اور علامہ اقبال نے بھی جیسے شکوہ لکھا، اس میں یہ سوال اٹھایا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں اسلامی جدیدیت کا جیسے گویا ڈول ڈالا گیا، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ اب پاور نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، تو وہاں پر اب لیجیٹیمیسی کرائسس بھی پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ایک سوال کہ بھائی ہو اسپیکس فار اسلام، امت مسلمہ یا مسلمانوں کے بارے میں کون کلام کرے۔ اکبر آبادی نے اس زمانے کی جو صورتحال تھی اس کو بڑے اچھے تفنن کے انداز میں بیان کیا کہ گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ۔ تو جیسے یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جدیدیت کیا ہے چند جملوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، چونکہ اسی کے ریفرنس سے پھر اسلامی جدیدیت پر بھی ہمیں بات کرنی۔ اور وہ کیا ہے کہ جیسے جدیدیت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرح کی ٹرانسینڈنس یا سیمائی ٹرانسینڈنٹ اتھارٹی کا انکار کرنا، اور یعنی ظاہری بات ہے کہ جب آپ یہ سب کرتے ہیں تو خدا اور دین کی جو تاریخی، سماجی اور قانونی حیثیت ہے اس کا انکار بھی اس سے لازم آ جاتا ہے۔ اور یہ جو ہدف ہے کہ ہر طرح کی ٹرانسینڈنس کا انکار کرنا، ہر طرح کی سیکریڈنس کا انکار کرنا، اور گویا اسی کے ذیل میں ہے کہ ہر طرح کی میٹافزکس کا انکار کرنا الٹیمیٹلی۔ اب یہ جو ہدف ہے اس کو وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ جمہوریت کے ذریعے حاصل کرتی ہے، اور سیکولرزم کو ریاستی پالیسی اور معاشرتی قدر کے طور پر سامنے لاتی ہے۔ اور جہاں پر چیزوں کو دیکھنے کا سیاسی تناظر درکار نہیں ہوتا، وہاں پر ایک نظریاتی تناظر کام میں لایا جاتا ہے، اور وہ تناظر کیا ہے کہ علم کی دنیا، اور وہاں پر یہ جو جدید علم ہے اس کا جو مزاج ہے وہ تجربی ہے، وہ امپیریکل ہے۔ یعنی امپیریسزم کا گویا یہ نعرہ تھا کہ سینگ از بلیونگ۔ یہ جو میں بات ابھی عرض کر رہا ہوں کہ امپیریسٹی، یعنی علم کی شرط آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ویریفائبلٹی بتائی گئی، اور اس کے بعد کارل پاپر وغیرہ کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ فالسیفائبلٹی۔ یعنی ایک تو آپ نے یہ کیا کہ سائنس اور علم کو ایکویٹ کر دیا کہ وہی چیز علم کہلانے کے لائق ہے اور قابل ہے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ پر پورا اترتی ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کیا جا سکے یا اس کو فالسیفائی کیا جا سکے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اسی میں گویا علامہ اقبال کا کام بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ جو اسلامک ماڈرنزم ہے اس کے حوالے سے بھی جیسے مختلف مغربی مفکرین نے بھی کام کیا ہے۔ تو چارلز کرزما ایک آدمی ہے، اس نے 2 اینتھولوجیز جو ہیں وہ مرتب کی۔ پہلی اینتھولوجی 1998 میں لبرل اسلام کے نام سے سامنے آئی، اور دوسری اینتھولوجی 2002 میں ماڈرنسٹ اسلام، اے سورس بک۔ اب اس میں کیا تھا، جو ماڈرنسٹ اسلام ہے وہ کیا ہے، اس میں اس نے متعین کیا کہ 1840 سے لے کے 1940، یعنی یہ ایک پوری صدی متعین کی کہ اس میں جو مسلمان مفکرین سامنے آئے ان میں جو اس کے خیال کے مطابق ماڈرنسٹ ٹینڈنسی رکھنے والے تھے ان کے جو ہے نمائندہ تحریریں جمع کی۔ اور اگر ہم اپنے حوالے سے اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ کلونیل ایرا ہے، یعنی یہ کلونیل اسلام کا ایک پہلو ہے۔ یہاں پر جنہوں نے اور یہ جو کتاب ہے بنیادی طور پر یہ جیوگرافیکلی انہوں نے جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اس کے بعد جناب عرب اور پھر افریقہ اور پھر آگے جو ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ تو مثال کے طور پر بر صغیر میں
کرزما نے جن نمائندہ لوگوں کو قرار دیا کہ جیسے یہ ماڈرنسٹ ہیں، ان میں حالی ہیں، چراغ علی ہیں، سر سید ہیں، علامہ اقبال ہیں، پھر عبد القادر مولوی، یہ ایک مالابار کے جو ہے صاحب علم تھے، پھر ابوالکلام آزاد ہیں، اور پھر محمد اکرم خان کوئی بنگال کے صاحب علم ہیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی انہوں نے کن موضوعات پر گفتگو کی، اور جیسے ان کے ذریعے اسلامک ماڈرنزم کا اظہار ہوا، کلچرل ریوائول، پولیٹیکل ریفارم، سائنس اینڈ ایجوکیشن، ویمنز رائٹس، یہ جیسے گویا بنیادی مضامین تھے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ چارلس کرزما جو ہے، جو لوکیٹ کر رہے ہیں اقبال کو کہاں پر کر رہے ہیں، وہ اسلامک ماڈرنزم میں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے لبرل اسلام پر جو تحریریں جمع کی، وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 1920 سے لے کر اور پھر جب تک یہ کتاب چھپی ہے اس کے تھنکرز ہیں، اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ دوسرا کیا ہے، وہ سائلنٹ شریعہ، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو شریعت ہے، قرآن و سنت ہے، اس نے زندگی کے جو بہت سے فیسٹس ہیں ان میں سے چند چیزوں کے بارے میں باتیں کی ہیں، باقی کے بارے میں گویا شریعت جو ہے وہ خاموش ہے، اور وہاں پر گویا انسانی عقل پر چیزوں کو چھوڑا گیا ہے، تو ہمیں جیسے خود سے فیصلہ کرنا ہے، چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ بہت دلچسپ ہے، اور وہ کیا ہے، دا انٹرپریٹڈ شریعہ، کہ شریعہ جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہمیں کرنی ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے کہ جو ماڈرنسٹ اسلام ہے اس میں جو ایک بہت اہم لفظ ہے وہ ہرمینیوٹکس ہے، ٹھیک ہے، وہ اصول تفسیر ہیں، کہ ٹھیک ہے جی ٹیکسٹ تو پرانا ہے، اور ٹیکسٹ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بائنڈنگ ہے، بہت سے لوگوں نے حدیث و سنت کا انکار کر دیا، اس کے بارے میں اشکالات پیدا کیے، لیکن بعد القرآن کو تو ماننا ہی پڑتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس ٹیکسٹ کو تو مانتے ہیں، لیکن چونکہ کانٹیکسٹ بدل رہا ہے تو ہمیں جیسے نئی تعبیرات کرنی ہے، تو ہم جیسے اس کو نئے طریقے سے انٹرپریٹ کریں گے۔ یہاں چند اشعار میں اکبر الآبادی کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت پرلطف اشعار۔ وہ کہتے ہیں، کھل گیا مصحف رخسار بتان مغرب، ہو گئے شیخ بھی حاضر نئی تفسیر کے ساتھ۔ یعنی اب چونکہ ایک نیا عہد نامہ آ رہا ہے، ایک نیا پروٹوکول آ رہا ہے، تو اب شیخ بھی آ گئے کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے بھئی ہماری جو کتاب ہے اس کی ایک نئی تفسیر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک معذرت خواہانہ اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ مغرب میں جو سائنٹیفک تھیوری ہے، جو کوئی سوشل تھیوری ان کی آتی ہے، تو لوگ جو ہے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں تو یہ 1400 سال پہلے یہ تھیوری موجود تھی۔ اور پھر ایک اور جگہ انہوں نے کہا کہ میری قرآن خوانی سے نہ ہوں یوں بدگماں حضرت، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، تو تفسیر کے ذریعے ہم یہ سب کر دیں گے۔ اور اکبر نے گویا سر سید مرحوم پر یہ پھپتی بھی چست کی تھی کہ دیکھ کاریگری حضرت سید اے شیخ، دے گئے لوچ وہ مذہب کو کمانی کی طرح۔ تو جیسے انہوں نے جو آپ سمجھ لیں کہ ٹیکسٹ کو تو بدلا نہیں جا سکتا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم انٹرپریٹیشن کو بدل دیتے ہیں، ہم اس کی تفسیر کو بدل دیتے ہیں۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ کرزما علامہ اقبال کو کہاں پلیس کر رہے ہیں، وہ اسلامک ماڈرنزم ہی کا جو آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑا انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شیرین ہنٹر کی ایک کتاب چھپی تھی، اور اس کا نام کیا تھا، ریفارمسٹ وائسز آف اسلام، میڈیٹنگ اسلام اینڈ ماڈرنٹی۔ اب دیکھیے سوال وہی ہے کہ بھئی اب کیا کریں، اسلام ایک پرانا دین ہے اور جدیدیت اب آ گئی ہے، اور ایک سوال جو لوگ بہت سے اٹھاتے ہیں کہ بھائی زندگی جو ہے وہ تغیر کا شکار ہے، زندگی بہت آگے بڑھ گئی ہے، تو اب 7ویں سینچری عربیہ میں جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، جس طرح کے حالات تھے، جو وہاں کا تمدن تھا، تو اب جو ہے 21ویں صدی کے لیے وہ کیسے ویلڈ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک جیسے بڑا سوال تھا۔ تو یہ جو ایڈیٹڈ کتاب ہے، جو اس کے ایڈیٹر جو ہیں وہ شیرین ہنٹر ہیں، تو اس میں مختلف جو الگ الگ امت مسلمہ کے خطے ہیں، تو وہاں پر مختلف آتھرز نے اس کی انٹریز لکھی ہیں، چیپٹرز لکھے ہیں۔ تو بر صغیر کے حوالے سے جو چیپٹر لکھا ہے وہ ڈاکٹر رفعت حسن نے لکھا ہے، پاکستانی نژاد امریکن پروفیسر ہیں۔ تو اب انہوں نے جو وہاں پر بھی آپ دیکھیے نا، جو جینیالوجی بنائی ہے، جو نام لے کر وہ آئی ہیں، وہ بھی بڑے جیسے چشم کشاں ہیں۔ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال کو کہاں پر پلیس کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے گویا آغاز کیا سر سید احمد خان سے،
اور یعنی ٹائٹل کیا ہے ان چیپٹر کا کہ اسلامک ماڈرنزم اینڈ ریفارمسٹ ڈسکورس ان ساؤتھ ایشیا. تو آغاز کیا سر سید سے، پھر سر سید کے ایسوسیٹس جو ہیں ان میں جو ہے وہ تذکرہ ہے مولوی چراغ علی کا، اور پھر جو ہے وہ محسن الملک کا، پھر سید ممتاز علی کا، خاص طور پہ اسلامک فیمنزم کے ریفرنس سے. اس کے بعد سر سید اور ان کا علق جو ہے اس کے بعد تذکرہ کیا گیا محمد اقبال کا، یعنی علامہ محمد اقبال کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر فضل الرحمان کا، پھر ان کے شاگرد محمد خالد مسعود صاحب کا، پھر جو ہے رفعت حسن صاحبہ نے خود اپنا ذکر کیا ہے، خاص طور پہ اسلامک فیمنزم اور کس طریقے سے ٹیکسٹ کو پڑھا جائے گا، ایک فیمنسٹ ریڈنگ کی جائے گی. اس کے بعد جاوید احمد غامدی صاحب کا تذکرہ کیا، پھر بھارت کے ایک صاحب علم ہیں اصغر علی انجینئر صاحب، ان کا تذکرہ ہے، اور پھر ایک جو ہے وہاں کے جو ہے ایک سکھ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو یوگندر سنگھ سکند، ان کا تذکرہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی وہ جو ہے علامہ اقبال کو رفعت حسن صاحبہ نے کہاں پر پلیس کیا ہے، اسلامک ماڈرنزم کے اندر اور ریفارمسٹ تھاٹ کے اندر. اور ان تمام تھنکرز کے اندر بھی خاص طور پر آپ جب تفصیل میں جا کر اس کتاب کو دیکھیں گے تو وہاں بار بار یہی بات آتی ہے کہ انٹرپریٹیشن آف ٹیکسٹ، ٹھیک ہے. تو گویا وہ جو ہرمیونیٹکس کا مسئلہ ہے وہ جگہ جگہ سامنے آ رہا ہے. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جدت پسندی یا اسلامی جدیدیت ہے، اس کو روایتی طور پر کیسے دیکھا جائے گا. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں ایک تصور ہے تجدید کا، کہ دین چونکہ ابدی اور سرمدی ہے اور دنیا بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، تو اب ایک فنومینا ہے جس کو تجدید کہا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے کنارے پر ایسے افراد پیدا کرتے رہیں گے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے. اب تجدید کیا ہے کہ چیزوں کو اس کی اصل پر استوار کرنا. ظاہری بات ہے امتداد زمانہ سے چیزوں پر گرد پڑ جاتی ہے، چیزوں میں انحراف آ جاتا ہے، ڈیویشن ہو جاتی ہیں، جس میں ایک روایت میں کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جو ہے نسل میں ایسے عادل لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو کیا کریں گے کہ ینفون عنہ تحریف الغالین، جو انتہا پسند لوگ جو تحریفات کرتے رہے ہیں ان کو دور کر دیں گے، وانتحال المبتلین، اور باطل پرست لوگ غلط غلط نسبتیں دے دیں گے، نئی نئی چیزیں جو ایڈ آنز ہوں گے ان کو نفی کر دیں گے، وتأویل الجاہلین، اور جو جاہل لوگ جو ہیں وہ نئی نئی تعویلات کریں گے، باطل قسم کی انٹرپریٹیشنز کریں گے، تو ان کو صاف کر دیں گے. تو یہ عمل تو بہت پسندیدہ ہے، اور اس کے اندر ایک فعالیت پائی جاتی ہے کہ ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں، اور اسی کے حوالے سے جو ایک بہت اہم چیز ہے وہ مثال کے طور پہ اجتہاد ہے. لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے جو نیگیٹو ہے. یہ تو تجدید اور اجتہاد یہ تو پازیٹیو ہے. جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ گویا مثال کے طور پہ ایک تو بدعت ہے، انوویشن کا تصور ہے، وہ جو ایڈ آنز ہیں کہ دین کے اندر بہت سی چیزیں ایسی داخل ہو جائیں کہ دین کی کا جو چہرہ ہے وہ گویا مسخ ہو جائے. اور دوسرا جو ایک نیگیٹو لفظ ہے وہ تجدد ہے، یعنی تجدید تو پازیٹیو لفظ ہے اور جس کو نیگیٹیولی دیکھا جاتا ہے وہ تجدد ہے. تو اسلامی جدت پسندی کو یا اسلامی جدیدیت کو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں تجدد کے تصور سے. اب یہ تجدد کیا ہے؟ ایک تو اس میں تکلف ہے، اور اس میں گویا ایک طرح سے اگر آپ کہیں نا کہ ایک انفعالیت پائی جاتی ہے، اور جو تاثر ہے وہ خارج کے سٹرکچر کا ہے، پاور کا ہے، طاقت کا ہے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے مشل فوکو نے بھی یہ بات کہی، اور ویسے بھی یہ بات بہرحال ایک ٹروئزم ہے کہ دنیا میں دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک نالج اینڈ پاور. تو گویا یہ جو نالج کریٹ ہوتا ہے تجدد کے ہاں، وہ گویا پاور کے زیر اثر ہوتا ہے، پاور اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر انفعالیت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہی بات کہ بھائی جو بھی زمانے کے تقاضے ہیں اس کے مطابق گویا دین کو ری ماڈل کرنا، ری فیشن کرنا، ری ڈیزائن کرنا، ری فارم کرنا، جیسے یہ تصورات جو ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اسلامی جدت پسندی جو ہے اس کے اندر گویا یہ چیز سامنے آتی ہے. اور اس سے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر جو ایک بہت بڑا اس کا آلہ ہے وہ ہرمیونیٹکس ہے، وہ گویا اصول تفسیر ہیں. تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مثال کے طور پہ سر سید احمد خان انہوں نے اصول تفسیر اپنے مرتب کیے. پھر اسی طریقے سے بعد کے لوگوں میں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بہت مشہور ہیں
گڈیمر کی جو ڈبل موومنٹ تھی، ان کی جو ہرمینوٹکس کی تھی، اس سے بہت متاثر تھے۔ تو جیسے اس کے ذریعے کچھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں کہ جس میں یعنی گنجائش نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی اب جو نیا دور ہے اس کی جو تقاضے ہیں، تو وہی بات ہے کہ ٹیکسٹ کو بدلنا تو ممکن نہیں ہے، وہ تو ایک بلیسفمی ہو جائے گی، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کے اندر جتنی مینوورنگ کی جا سکے اور اس کو جو ہے وہ زمانے کے مطابق جتنا کیا جا سکے اتنا کیا جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ بھئی ایک منہج تو یہ ہے کہ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ ستیز، کہ بھئی اگر زمانہ تم سے سازگاری نہیں کر رہا تو تم زمانے سے لڑو اور جو ہے اپنے بیانیے کو، اپنی جو تمہارا نظریہ ہے اس کو غالب کرو۔ اور دوسرا جو آسان اور سہل طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ زمانہ بات و نسازت تو با زمانہ بساز۔ تو گویا تجدد جس کو ہم کہتے ہیں، اور جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک جدت پسندی یا اسلامی جدیدیت، گویا اس کا منہج بھی یہی ہے کہ اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دین کا بیانیہ ہے اس کو خارج کے جو تقاضے ہیں اور جو گویا آپ سمجھ لیں مغرب سے جو وحی آ رہی ہے اور مغرب سے جو خیالات اور نظریات اور جو سٹرکچرز آ رہے ہیں، جس طرح کے ادارے آ رہے ہیں، اس کے مطابق گویا ڈھال لیا جائے۔ تو یہ جیسے ایک اہم معاملہ، اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسلامک جدیدیت کے حوالے سے 2-3 ٹرینڈز ہیں جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہے مثال کے طور پر کہ مغرب کی مروبیت کی وجہ سے ہم اپنی جو انڈیجنس، جو ہماری علوم نبوت کے حوالے سے جو تعبیر دین تھی، اس کو چھوڑ کر ایک نئی تعبیر کی ہم کوشش کریں، اور ہم جیسے پورے دین کو ریوائز کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس کو جیسے ریویژنزم بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا عنوان ہے اسلامائزیشن آف ویسٹ، کہ جو ویسٹ ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو گویا ہم کہیں کہ بھئی یہ اسلام ہے، اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ جس کو کرزما کہتا ہے کہ لبرل اسلام یا لبرل شریعہ، یہ شریعت بجائے خود لبرل ہے۔ دوسرا رویہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ زیادہ جو آپ سمجھ لیں جدیدیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ بھئی اسلام کو سمجھا ہی نہیں گیا، اسلام کی غلط تفہیم ہو گئی، اور جیسے ایک تصور پیش کیا گیا کہ ایک نارمیٹو اسلام ہوتا ہے، معیاری اسلام ہوتا ہے، اور ایک ہسٹوریکل اسلام ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ ٹیکسچول اسلام ہے اور ایک جو ہے وہ ہسٹوریکل اسلام ہے۔ تو بھئی ہم تو اصل میں اس ٹیکسچول اسلام، نارمیٹو اسلام کے نمائندے ہیں، تو اب گویا اثر نو ہم پورے دین کا جائزہ لیں گے اور پوری ایک تعبیر نو ہم کریں گے۔ تو یہ جو تصور ہے اس کو کہا جاتا ہے ویسٹرنائزیشن آف اسلام، کہ اسلام کو جیسے مغرب کے سانچے کے مطابق ڈھالنا۔ اور ایک تیسرا رویہ یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا جیسے جو سیکولرائزیشن کا تھیسس ہے اس کو قبول کر لیا جائے، اور جیسے یہ زحمت نہ کی جائے کہ بھئی ہم بلا وجہ میں جو ہے اسلام کی مرمت لگائیں۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر اسلام کی اساسات ڈھونڈیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا دین ہے اس کو مغرب کی مراد کے مطابق ڈھالیں۔ تو کہا کہ اس زحمت کی ضرورت نہیں، اب یہ دین گویا اس دور کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو ہم کھلے کھلے لبرلزم اور جو ہے ماڈرنزم کہہ لیں، ہیومنزم کہہ لیں، اور سیکولرائزیشن کے تھیسس کو قبول کر لیں کہ بھئی مذہب کا اگر کوئی دائرہ ہے تو پوجا پاٹ کی حد تک اور کچھ عقائد کی حد تک ہے، باقی جو پبلک سفیر ہے، جو نیکڈ پبلک سفیر ہے، اس کا گویا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب پھر ہم پلٹتے ہیں علامہ اقبال کی طرف۔ تو علامہ اقبال کو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کرزما ہے وہ پلیس کر رہا ہے، اسی طریقے سے رفعت حسن جو ہے وہ پلیس کر رہی ہیں۔ تو اب ہم کچھ اور تھنکرز کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ این مری شمل، وہ ایک معتدل خاتون ہیں، وہ ان کا ایک کوٹیشن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ری ویلیویشن آف مین، اقبال's ری-ویلیویشن آف مین از ناٹ دیٹ آف مین qua مین بٹ آف مین ان ریلیشن ٹو گاڈ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی علامہ اقبال کے ہاں انسان کا بڑا تذکرہ ہے اور خودی کا بہت تذکرہ ہے، اور جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایتی علم کلام میں آپ کو معلوم ہے نا کہ سب سے اہم چیز کیا تھی، وہ خدا کا تصور تھا، خدا کی ذات تھی، اسی لیے جو ہے علم کلام یا علم العقیدہ کا ایک اور نام جو ہے وہ الہیات بھی ہے، تھیولوجی ہے۔ تو علامہ اقبال کا گویا خیال یہ تھا کہ بھئی اس پر تو بہت کلام ہوا کہ خدا کیا ہے اور خدا کے صفات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں، اب جیسے اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ انسان کیا ہے۔
تو اب یہاں پہ بہت اہم بات کر رہے ہیں کہ اقبال کا جو تصور انسان ہے وہ انسان کو انسان نہیں ہے، یا انسان جو ہے ایز سچ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ کہا تھا نا کہ the proper study of mankind is mankind، یا جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ سوفسٹ نے کہا تھا نا، پروٹاگورس نے کہا تھا کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس. تو علامہ اقبال کے ہاں انسان پر بہت زور ہے، لیکن وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان وہ ہے جو خدا کے ریفرنس سے ہے. جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے دو ہی ڈھنگ ہیں، ایک ہے کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ، اور ایک ہے کانشیسنس آف بینگ ود گاڈ. ایک یہ ہے کہ بھئی آپ دنیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دنیا کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ خدا کے ساتھ مجھے زندگی بسر کرنی ہے تو اس میں مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اے جے آربری انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں جو صوفی تھاٹ ہے اس کا جیسے بڑا ذکر ہے، اور علامہ اقبال نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے. پھر علامہ اقبال نے نکلسن کو جو ہے وہ جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ان کی خودی کا تصور ہے وہ ایک ڈائریکٹ آپ کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ ہے جو ایکسپیرینس اور جو اسپیکولیشن ہے مسلم صوفیز کی اور تھنکرز کی. تو جیسے علامہ اقبال خود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا تصور خودی جو ہے وہ گویا نیٹشے سے یا برگساں سے یا مغرب کے کسی مفکر سے مستعار نہیں ہے، بلکہ اپنے لوگوں سے ہے. مجھے ایک جگہ اقبال کا ایک قطعہ ہے نا کہ ناز ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، شنیدم آنچ از پاکان امت ترا با شوخی رندانہ گفتم. تو پاکان امت یعنی اقبال خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے جو کچھ لیا ہے وہ اس امت کے جو پاک ہستیاں ہیں، ان کے جو اولیاء اللہ تھے، ان کے جو سیجز تھے، ان کے جو صوفیز تھے، ان سے لیا. اسی طریقے سے چونکہ اسلامک ماڈرنزم ہمارا موضوع ہے تو ایچ اے آر گب جو ہے اس کی بہت مشہور کتاب ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے اقبال کے بارے میں، بلکہ اسلامک ماڈرنزم کے بارے میں کہتا ہے کہ one looks in vain for any systematic analysis of new currents of thought in the Muslim world, since almost all of the books written in English or French fall in the category of apologetics, seeking either to defend Islam or to show its conformity to contemporary thinking. اب دیکھیے نا وہی بات، apologetics ہے یا تو ایک دفاعی ایکٹیویٹی ہے، یا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیے جو ماڈرن کنٹمپریری تھنکنگ ہے اسلام اس سے کنفارم کر رہا ہے. اب یہاں پہ سنیے گب کیا کہتا ہے. آؤٹسٹینڈنگ ایکسیپشن از دا انڈین اسکالر اینڈ پوئٹ سر محمد اقبال who is in his 6 lectures on the reconstruction of religious thought in Islam faces outright the question of reformulating the basic ideas of Muslim theology and demands a fresh examination of the fundamentals of Islamic belief. یعنی علامہ اقبال نے جیسے ایک تھورو ری ایگزامینیشن کی ہے، اور ان کے ہاں جیسے سرسری معاملات نہیں ہیں. بس یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک چیز چونکہ مغرب سے آ گئی ہے تو اب گویا شیخ بھی ہو گئے حاضر نئی تفسیر کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تھورلی ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اور پھر گب یہی کہتا ہے کہ یہ جو ان کی تھیولوجی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ صوفی تھیولوجی ہے، اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس کے حوالے سے گویا بات ہو رہی. پھر ڈبلیو کینٹول اسمتھ ایک بہت اہم آدمی ہیں، ان کی کتاب ہے جو ہے بر صغیر میں اسلام کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ theologically اقبال wrought the most important and the most necessary revolution of modern times by making God not merely transcendent but also immanent. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ جو تصور خدا اقبال کا ہے اس میں ٹرانسینڈنس بھی ظاہری بات ہے، لیکن خدا کی ایمننس پر بہت زیادہ زور ہے. اور یہ جو علامہ اقبال کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلامک ماڈرنزم کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ بات ہے. جیسے مثال کے طور پہ چارلس ٹیلر کی کتاب آئی تھی 2007 میں سیکولر ایج، تو اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ جو ماڈرن فریم ورک ہے یہ پہلے کیا تھا، ایک ٹرانسینڈنٹل فریم تھا، اور اب کیا ہے، دا ایمننٹ فریم، یعنی مغرب کا جو اس وقت پورا بیانیہ ہے
یا اس کی جو سوشل امیجنری ہے وہ بنیادی طور پہ ایمننس پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو علامہ اقبال کے ہاں بھی جیسے یہ چیز گویا بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو جیسے ہمیں دیکھنا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جدید دنیا کے بارے میں جیسے ان کا رویہ کیا ہے۔ اب یہ میں کوٹ کر رہا ہوں خطبات سے، کہتے ڈیورنگ دا لاسٹ 500 years religious thought in Islam has been practically stationary۔ اب یہ جیسے علامہ اقبال کا ایک گلہ ہے، اور یہ گلہ اقبال کے علاوہ اور بہت سے لوگ بھی شیئر کرتے ہیں کہ ایک خاص طرح کا جمود ہے۔ اور کبھی ہم علامہ اقبال کی فکر کو دیکھیں تو وہ سرشتہ کیا ہے، وہ کیا انڈر کرنٹ ہے جو علامہ اقبال کی چاہے نثر ہو چاہے نظم ہو اس سب میں جیسے دوڑ رہا ہے، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت ہے، وہ تبدیلی ہے، اور ایک خاص معنوں میں ارتقاء ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ انہوں نے تو جیسے اجتہاد کے لیے لفظ کیا استعمال کیا، پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام، تو حرکت اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ جو اسٹیٹک ہو گیا تھا معاملات، اس پر اقبال نے نقد کی ہے۔ There was a time when European thought received inspiration from the world of Islam۔ یہ آپ کو معلوم ہے جو ارلی رینیسانس تھا اس کے بارے میں مغرب کے بھی منصف مزاج لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے مسلمان مفکرین کا، فلاسفہ کا ہاتھ ہے۔ جب انہوں نے جو ہے وہ گریک فلاسفرز کی کتابیں انگریزی زبان میں ترجمہ کی، اور پھر جو ہے وہ اندلس کے یونیورسٹیوں میں یورپ کے نوجوان گئے، انہوں نے اس ٹیکسٹ کو دوبارہ سے حاصل کیا، دوبارہ سے گویا رینیسانس کیا، اپنے علوم کو دوبارہ سے زندہ کیا، تو اس میں مسلمان بہرحال ایک کیریئر، ایک ویسل بنے۔ تو کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں the most remarkable phenomenon of modern history however is the enormous rapidity with which the world of Islam is spiritually moving towards the west۔ اب یہ جو ہے نا کہ مغرب کی طرف بگ ٹوٹ بھاگ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بڑا ایک ریمارکیبل سا فینومینن ہے۔ اب کہتے ہیں there is nothing wrong in this movement, for European culture on its intellectual side is only a further development of some of the most important phases of the culture of Islam۔ اب یہ ایک بہت اہم بات ہے، اور یہ وہ تھیم ہے جو مثال کے طور پہ اور ہمیں لوگوں میں بھی ملتا ہے، حال ہی کے یہاں بھی یہ تھیم ہمیں ملتا ہے۔ شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ سب جا کے وہ لے جا کے سب اہل یورپ نے جوڑے۔ اور علامہ اقبال نے ان کا ایک بہت اہم جیسے پسٹ آیت کر ہی میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نہ ز رقص دختران بے حجاب، نہ ز سحر ساحران لالہ روست، نہ ز اریاں ساک و نہ از قطع موست، محکمی او رانا از لادینی است، نہ فروغش از خط لاطینی است، قوت افرنگ از علم و فن است۔ اور اگلا وہ مصرع ہے جس کے لیے میں نے سب پڑھا ہے کہ از ہمی آتش چراغش روشن است۔ یعنی ایک تو یہ تصور ہے کہ بھائی یہ جو اقبال نے آگے بھی کہا ہے نا کہ جو گلٹرنگ ایکسٹیریئر ہے ویسٹ کا، اس نے ہمیں جیسے میسمرائز کر دیا ہے۔ تو کہا کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ مغرب کی شاید قوت ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے بال ترشوا لیے ہیں، اور یہ جو ہے مغربی اپنی کلاه اتار کے، امامہ اتار کے ہیٹ پہن لیا ہے، یا خواتین جو ہے انہوں نے بال کاٹ لیے ہیں، انہوں نے تھرکنا شروع کر دیا ہے۔ کہا کہ اور نہ خط لاطینی اس کا سبب ہے۔ اس میں بھی گویا طنز ہے مصطفیٰ کمال پاشا پر کہ اس نے اسکرپٹ بدل دیا تھا۔ تو کہا کہ اصل کس چیز سے ہے، وہ علم و فن سے ہے۔ اور پھر آگے جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آتش ہے یہ گویا ہمارے چراغ سے روشن ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ اسلام سے بہت کچھ لیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں our only fear is that the dazzling exterior of European culture may arrest our movement and we may fail to reach the true inwardness of that culture۔ اب یہ جو بات ہے کہ ایک اس کلچر کا انورڈنس ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا نا کہ بھائی یہ جو انر کور ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا وہ قرآنک ہے، اور خاص طور پر جو انڈکٹیو ریزننگ کی انہوں نے بات کی، اور پھر کہا کہ انڈکٹیو ریزننگ جو ہے قرآن نے بھی اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے، اور ہمارے ہیں جو فلاسفہ تھے وہ یونان کے فلاسفہ سے متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بھی جو ہے گویا آفاق پر توجہ دینے کی بجائے جو ہے وہ انفس پر بہت زیادہ توجہ دی، اور گویا یہ جو گریک فلسفی ہے اور اس کی جو ہے تتبع میں مسلمان فلاسفہ کا جو تصورات تھے
وہ گویا آپ سمجھ لیں کہ، اور پھر کہتے تھے قرآن مجید کا جو تھیوری ہے وہ اینٹی کلاسیکل ہے، یعنی جو کلاسیکل گریک کا یا فلسفے کا تصور تھا اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ تو ایک تو جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ گلٹرنگ ایکسٹیریئر ہی کے اندر جو ہے وہ غرق ہو کر رہ جائیں۔ اب وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے اقتباسات میں کہ اٹ از نیسسری ٹو ایگزامن ان این انڈیپینڈنٹ اسپرٹ what Europe has thought and how far the conclusions reached by her can help us in the revision and if necessary reconstruction of theological thought in Islam۔ یعنی وہی بات کہ ہمیں ذرا انڈیپینڈنٹ اسپرٹ کے ساتھ، غلامانہ ذہنیت کے ساتھ نہیں، یعنی یہ معاملہ نہیں ہے کہ بس جو وہاں سے حکم نامہ آ رہا ہے، جو خیال جو تصور وہاں سے آ رہا ہے بس گویا اس کو اسلام میں تلاش کیا جائے، انڈیپینڈنٹ اسپرٹ کے ساتھ۔ اب وہ کہتے ہیں the only course open to us is to approach modern knowledge with a respectful but independent attitude۔ اب یہ گویا علامہ اقبال جدیدیت یا جدید فکر و فلسفے کے بارے میں جو چاہتے ہیں کہ نگاہ پیدا کی جائے وہ کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ، یعنی ٹھیک ہے رسپیکٹفل ہے، ہم الحکمت جو ہے ضالۃ المؤمن یا کلمۃ الحکمت ضالۃ الحکیم وہ احق بہا حیث وجدہا، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں احترام تو کرنا ہے، جہاں سے خیر ملے لینی ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمیں لینا ہے۔ لیکن پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ احتیاط نہ کی، اب وہ یورپ کے بارے میں جو ججمنٹ دے رہے ہیں وہ بہت سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں یورپ ٹوڈے از دا گریٹسٹ ہنڈرنس ان دا وے آف مینز ایتھیکل ایڈوانسمنٹ۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر مسلمان جو ہیں انہوں نے توجہ نہیں کی اور مسلمان جو ہیں وہ گویا ان کا جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے اس کے درپے ہو گئے، تو پھر مغرب نے جس طریقے سے انسان کے اخلاقی آدرشوں کو نقصان پہنچایا ہے تو مسلمان بھی اسی خرابی کا شکار ہو جائیں گے۔ اب جیسے علامہ اقبال کو جو ایک احساس تھا نا وہ یہ تھا، جیسے سوروکن نے کہا تھا نا کہ بھائی جو دو طرح کے کلچر ہوتے ہیں، ایک سینسیٹ کلچر ہے جس میں فزیکل چیزیں ہیں، جس میں جو ہے امپیریسزم ہے، جس میں ٹھوس اشیاء پر غور ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ایڈیشنل کلچر ہے جس میں آئیڈیا، جس میں آئیڈیلزم، جس میں جیسے پلیٹو کی ورلڈ آف فارمز ہیں، تصورات ہیں، روحانیت ہے، اس پر زور ہے۔ تو سوروکن نے یہ کہا تھا کہ بھائی مغرب کیا ہے؟ مغرب سینسیٹ کلچر کا نمائندہ ہے، اور مشرق کیا ہے جس میں اسلام بھی ہے، وہ ایڈیشنل کلچر کا نمائندہ ہے۔ تو اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ بھائی ایک سنتھیسس ہونا چاہیے اور ایک آئیڈیلسٹک کلچر بنے کہ جس میں جو سینسیٹ ایلیمنٹ ہے وہ بھی آئے اور جو ایڈیشنل ایلیمنٹ ہے وہ بھی آئے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ علامہ اقبال بھی اس طرح کے کسی سنتھیسس کو چاہتے تھے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا منہج تطبیق کا منہج ہے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ بھائی مغرب والوں کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس مینز ہیں، لیکن ان کے پاس بڑا آئیڈیا نہیں ہے اور وہ آفاق میں گم ہیں، جبکہ مسلمانوں کا آئیڈیا بہت بڑا ہے، ان کی آئیڈیلز بہت اونچے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ مینز نہیں ہیں۔ کیا اچھا ایک جو ہے اکبر کا شعر ہے کہ پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق اتنا ہے، اسے کشتی نہیں ملتی اسے ساحل نہیں ملتا۔ یعنی گویا مغرب جو ہے اس کے پاس کشتی ہے، اس کے پاس کیریئر ہے، اس کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ وہ اپنے ہر آئیڈیا کو ایکچولائز کر لیتے ہیں، لیکن گویا ان کے پاس ساحل کا، ان کے پاس منزل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جبکہ جو پرانی روشنی ہے، جو اسلام کے پاس ہے، جو مذاہب کے پاس ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ساحل کا تصور ہے، ان کے پاس آدرش ہیں، ان کے پاس آئیڈیلز ہیں، لیکن ان کے یہ آئیڈیلز ایکچولائز کرنے کے لیے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ اور جو اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنا تبصرہ اس پر عرض کریں کہ علامہ اقبال کو جس طرح کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے اسلامی جدیدیت کے پروپوننٹ ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا اس بات میں کوئی غلطی ہے؟ تو یہ میں نے تھوڑا سی نکات لکھے تھے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تو دیکھیں، اگر تو جو ہے وہ جدیدیت کا مطلب تجدد ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ خارج میں جو سٹرکچرز ہیں ان کی مراد پر ایک انفعالیت کے ساتھ اسلام کو ڈھال دینا، تو اس کا تو علامہ اقبال کے ہاں شائبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر جدیدیت کا مطلب ایک ماڈرن ورلڈ ویو ہے، ایک ماڈرن فکری ڈسکورس ہے، تو اقبال کی ہاں ظاہری بات ہے کہ جو جدید علم ہے اس سے متاثر ہونے کا ہمیں جگہ جگہ تاثر ملتا ہے، اور مذہب کا جو میٹافزیکل ایسنس ہے اس کو بھی اگر انہوں نے
فلسفیانہ سپورٹ فراہم کی ہے، تو اکثر جگہوں پہ اس کے لیے استدلال جو ہے وہ مغربی فلسفے ہی پر رکھا گیا ہے۔ اور پھر جو ان کا تصور انسان ہے اس کی تشکیل میں بھی بہت سے مفکرین جو ہیں مغربی مفکرین، ان کا ہمیں ہاتھ دکھائی دیتا ہے، اگرچہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک جوہری فرق کے ساتھ کہ وہاں پر خدا غائب ہے، یہاں پر خدا حاضر ہے، لیکن بہرحال بہت سی جگہوں پہ جو ہیومنزم ہے اور انسان کی عظمت کے جو ترانے مغرب میں گائے گئے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ چھاپ ہمیں ملتی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے مطالعے کا ایک سیف اور دیانتدارانہ طریقہ یہ ہے کہ بہت سے اجزاء جدیدیت کے یا جدت پسندی کے علامہ اقبال کے ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن ان سب کو ملا کر جو کل علامہ بناتے ہیں وہ بہرحال وہ دینی ہے اور وہ اسلام ہی کا نمائندہ ہے۔ اب علامہ اقبال کو جو بہت بڑی شکایت تھی نا، وہ شکایت وہی جمود کی تھی، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں چاہے مذہبی تعبیرات ہوں، چاہے قانون سازی ہو، چاہے کلامی مباحث ہوں، وہ ریلیونٹ نہیں رہیں اور زمانے پر ایفیکٹو ہونے کی صلاحیت ان میں کم سے کم ہو چکی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تغیر اور حرکت پر جو ہے وہ بہت زیادہ زور ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم ماضی کے جس کنسٹرکٹ میں قید ہو گئے ہیں وہ کنسٹرکٹ اب بوسیدہ ہو چکا ہے، تو اب ہمیں گویا اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو دین ہے اس کو ہمیں پوری پیورٹی پر قائم کرنا ہے۔ یعنی علامہ اقبال جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قرون اولیٰ کی بات کرتے ہیں، اور یہ بات بھی جیسے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ علامہ اقبال کی شخصیت میں دو بڑے مؤثرات ہیں۔ ایک ان کا تعلق بالقرآن ہے، جو گویا بچپن سے ان کے ہاں تھا، قرآن سے ایک محبت، قرآن سے ایک تعلق، اور قرآن کی شان جیسے علامہ اقبال نے بیان کی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اور اسی طریقے سے محبت مع رسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، جو تعلق ہے، جو ایک والہانہ شیفتگی پائی جاتی ہے، وہ بھی غیر معمولی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ دو سیفٹی ویلو لگے ہوئے تھے ان کے ہاں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، قرآن کی عظمت کا غیر معمولی احساس، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس نے بھی جیسے ان کو بہت سے ان پٹ فال سے بچا لیا جس سے بہت سے جو ہے اسلامی تجدد پسند جو ہے جس کا شکار ہو گئے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین جو ہے اس کی ایک ایفیکٹو ریلیونس جو ہے وہ قائم رہے۔ اب جس چیز پہ انہوں نے تنقید کی ہے، ایک تو تقلیدی ذہن ہے کہ مکھی پہ مکھی مارنا ہے اور پرانی چیزوں کو ہی گویا بار بار ریپیٹ کرتے جانا ہے، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی اگر جو ہے وہ زوال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مرغوبیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ایک جگہ انہوں نے کہا ہے نا کہ جو کہا نا کہ اشتہاد عالمان کم نظر، یہ جو کم نظر عالمان کا اشتہاد ہے نا، وہی جو لوگ کہ جو دین کی مرمت لگانا چاہتے ہیں، قطر بیبند کرنا چاہتے ہیں، دین کو مغرب کی مراد پہ ڈھالنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ یہ عالمان کم نظر ہیں۔ کہا کہ ان کے اشتہاد سے کہیں بہتر ہے اقتدا بالرفتگاں محفوظ تر، کہ جو چلے گئے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی اقتدا سیف ہے، احوط ہے، اسلم ہے، زیادہ سلامتی والی ہے۔ تو بادل ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تقلید کے تصور نے دین کو منجمد کر دیا ہے، اس کو توڑا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ دین کو اس کی کلاسیکی جو پیورٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مانا جائے، اور بہرحال چونکہ یہ دین عالمگیر دین ہے اور ہر تہذیب میں جو بھی اس کے اوضاع ہیں یا اس کے جو اصول ہیں اس کو دیکھنا دین کی لینس سے، دین کی روشنی میں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ایک جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ ان کے ہاں ریلیونس والا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اور جیسے تنقید کی ہے روایتی علماء پر بھی اور روایتی مفکرین پر، وہ یہ ہے کہ جو دنیاوی علم ہے اس میں جیسے ہم پچھڑ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، اور جو انسان اور دنیا کا جو تعلق ہے اور جس طریقے سے جو آپ سمجھ لیں کہ جو علم ہوتا ہے سکہ رائج الوقت، اس کے حوالے سے جو کوتاہی کی گئی ہے، اس میں جیسے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہدایت کا پیراڈائم ہے اس کو دکھائیں، تمام علوم میں جاری و ساری دکھائیں۔ اب میں اس میں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں کہ دنیاوی علم میں جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان اور دنیا کے حاضر علوم سے لا تعلق رہیں گے، بلکہ حاضر علمی روایت میں شامل نہیں رہیں گے، تو پھر آپ کے جو عقائد وغیرہ ہیں، جو آپ کا ہدایت پر ہونا ہے،
جیسے وہ ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کو لوگ نظر انداز کر دیں گے۔ تو یہ مقدمہ بھی پہلی مرتبہ بر صغیر میں گویا علامہ اقبال نے جو ہے وہ پیش کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے، جیسے مثال کے طور پہ سائنس وہ سمجھتے تھے، وائٹ ہیڈ کے حوالے سے بھی وہ کہتے تھے کہ وائٹ ہیڈ نے کہا تھا کہ 20ویں صدی میں جو ہے دو بڑی حقیقتیں ہیں، ایک مذہب اور سائنس، اور ان کے تال میل سے ہی گویا اب یہ طے ہوگا کہ معاملات دنیا کے کیسے آگے جائیں گے۔ اور اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا علامہ اقبال نے مذہب کو بھی ایک خاص پہلو سے امپیریسائز کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ مغرب نے یہ کہہ دیا تھا کہ علم کی جو شرط ہے وہ تجربی توثیق ہے، تو علامہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ ایکسپیرینس ہی گویا بنیاد ہوگی، لیکن اب ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو خارجی ہوتا ہے، اور ایک ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ داخلی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے۔ تو پھر ایک پرسنل اسپرچول ایکسپیرینس ہے، اس کی علامہ اقبال نے جو ہے وہ بات کی۔ تو یہ جو چیز ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اقبال کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ جو علامہ اقبال کے ہاں پائی جاتی ہے، جو کسی جدت پسند مفکر کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہے گویا وحدت آدم کا جو اسلام کا تصور ہے، اس کو اقبال نے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو بہت سے قانونی ذہن رکھنے والے جو علماء ہیں وہ شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر پائے کہ جو ایک عالمگیر امت ہے تو اس میں وحدت آدم کا جو قرآنی آئیڈیل ہے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بنائے وحدت، یعنی وحدت کی جو بنیاد ہے وہ کسی مابعد الطبیعی اصول پہ نہ رکھی جائے، اور پھر وہ جو مابعد الطبیعی اصول ہے اس کی کار فرمائی دنیاوی علوم میں بھی دکھائی جائے، مثال کے طور پہ سائنس میں اس کی کار فرمائی جو ہے وہ دکھائی جائے۔ تو یہ جو ایک تصور ہے یہ جیسے علامہ اقبال جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے خاص طور پہ جو خطبات میں علامہ اقبال کا جو مخاطب ہے وہ ذہن ہے جو مغربی علوم کا تعلیم یافتہ ہے، اسی کا ساختہ پرداختہ ہے، اور گویا اس کے جو تقاضے تھے وہ گویا روایتی علماء پورے نہیں کر پا رہے تھے، اسی وجہ سے علامہ اقبال کو خیال ہوا کہ میں اس میں کوئی خدمت کروں، اور وہ ان کی سچائی اس لحاظ سے بھی سامنے آتی ہے کہ چونکہ بہرحال علوم اسلامیہ میں ان کو بہت رسوخ اور گہرائی حاصل نہیں تھی، تو وہ بار بار علماء کو متوجہ بھی کرتے رہے، خط بھی لکھتے رہے، اور ان سے رہنمائی کے لیے جیسے گویا ان سے کہتے رہے کہ بھئی ان کی رہنمائی جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اب اس میں جو چیزیں جدیدیت کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ گویا اس کی طرف اشارے ہیں، ایک جیسے اینتھروپومورفزم ہے یا اینتھروپوسینٹرٹی ہے نا، وہ گویا بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، انسان مرکزیت جو ہے وہ خطبات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور مثال کے طور پر جیسے تصور خودی ہے جس میں خدا کا ایسے لگتا ہے کہ قد یا سائز اس کو کچھ بشری مجبوریوں میں اور انسان کو یعنی خدا کے تصور کو جیسے لگتا ہے کہیں سکیڑ دیا ہے، اور جو انسان کی جو شان ہے اس کے اندر ایک الوہیت کے پہلو دکھائے گئے۔ تو اب جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو وحدت الوجودی منطق ہے اس میں تو جیسے فنا پہ کھڑی ہوئی ہے، وہاں ممکن نہیں ہے کہ وہ جو آخری دائرہ ہے وہاں پر جو ہے وہ انائے صغیر انائے کبیر کے مقابلے میں کھڑی ہو، لیکن علامہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ آخری درجے میں انسان کا جو تشخص ہے اس کی جو انانیت ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں بندے کے طور پہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بال جبریل کی پہلی غزل ہے اس کا پہلا شعر ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ العما بتکدہ صفات میں، تو گویا وہاں پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پوری آئیڈینٹی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو جیسے انسان کا جیسے قد لگتا ہے کہ بعض اوقات بہت بڑھا دیا ہے، اور جیسے انسان کو خدا کا جو ہے وہ کو ورکر بنا دیا یا خدا کو انسان کا کو ورکر بنا دیا، یہ چیزیں بھی گویا پرابلمٹک ہیں۔ اب یہاں پر جیسے یہ چیز جو ہے وہ کبھی کبھی لگتی ہے اور کھلتی بھی ہے کہ جہاں پر گویا جدیدیت کے اثر جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ایک سیفٹی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کامل کا جو تصور ہے اقبال کا وہ وہی ہے جو گویا مسلم صوفیوں سے لیا گیا ہے، عبد الکریم الجیلی سے، ابن عربی سے لیا گیا ہے، اور اس میں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل ہے وہ گویا ہر لحظہ ان کے پیش نظر ہے۔ تو بمصطفیٰ برراہ خیش را کے دی ہم اوست اگر بون رسیدی تمام بول حبیست، تو گویا یہ سیفٹی ویلز بھی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں ہمیں بعض اوقات بہت پریشانی ہونے لگتی ہے کہ انسان کا جو جتنا بڑا بیان کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر جیسی الوہی شان دکھائی گئی ہے، اور خدا کے ہاں کے تصورات کو جیسے کہیں لگتا ہے کہ کمپرومائز کر دیا گیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وائٹ ہیڈ سے وہ کافی متاثر تھے،
اور وائٹ ہیڈ جو ہے وہ اس کی جو تھیولوجیکل پارٹ تھا وہ پروسیس تھیولوجی کہلاتی ہے، اور اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ خدا اور انسان اس کے تال میل سے اور مل کے جیسے اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے تصورات کی جو چیزیں ہیں وہ بھی جو ہیں اقبال کے ہاں ہمیں ملتی ہیں، اور جیسے اوپن پاسبلٹیز کا تصور کہ خدا کے ہاں بھی جیسے مستقبل گویا ایک اوپن پاسبلٹی کے طور پہ انسان کے لیے ہے، یہ بات تو ماننے والی ہے، لیکن خدا کے لیے بھی چیزیں اوپن ہیں، یہ چیز بہرحال جو ہے وہ پرابلمٹک ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال کے جو خطبات ہیں ان کا چونکہ مخاطب جو ہے وہ جدید مسلم ذہن ہے جو علم اور اخلاق میں مغرب کو ماڈل سمجھتا ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ذہن ہے یہ جدیدیت تک محض اتفاقاً پہنچا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے پورے شعور کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے، بلکہ اس کے سطحی تاثر کو قبول کر کے اپنی روایت سے انحراف کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو تاثر کی سطح پر جدیدیت، مذہبی مابعد الطبیعات، مذہبی اخلاق، یہاں تک کہ خدا کے ذہنی و جذباتی انکار کا رویہ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے مغرب سے متاثر مسلمان سب سے پہلے اپنے دین سے اور پھر اپنی تہذیب سے یا تو برگشتہ ہو گئے یا پھر شرمندگی اور احساس کمتری محسوس کرنے لگے۔ تو اقبال نے انہی لوگوں کو اپنا موضوع بنایا، اپنا مخاطب بنایا، اور جن کے اندر نفسیاتی طور پر روایت سے جدیدیت اور دین سے لادینی کی طرف منتقلی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ تو اب ان خطبات کا موضوع کیا ہے کہ جدیدیت کے بنائے ہوئے ذہن اور مذہب اور دنیا میں مذہب کا امکان رہ گیا ہے یا نہیں، یعنی کہنے کو تو آخری جو خطبہ ہے اس کا نام ہے نا از ریلیجن پاسبل، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا پوری خطبات میں انڈر کرنٹ کے طور پر یہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ بھئی اب مذہب کی کیا امکان باقی رہ گئے۔ اب یہ میں نے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں جدیدیت کی طرف مائل تصورات بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ایسی ہیں کہ جو علامہ اقبال کو جدیدیت کا نمائندہ بننے سے روکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو بھی ورلڈ ویو ہے، ٹھیک ہے بظاہر لگتا ہے کہ وہ انسان مرکز ہے، لیکن وہ انسان وہ ہے جو خدا کے آگے سربسجود ہے۔ تو آخری تجزیے میں اقبال کا پورا بیانیہ وہ اینتھروپوسینٹرک نہیں ہے بلکہ وہ تھیوسینٹرک ہے، وہ خدا مرکز ہے، اور ہر چیز کو خدا کے حوالے سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے مسلم دنیا میں جدیدیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو تصور بنا وہ نیشنلزم ہے، وہ قومیت کا تصور ہے۔ تو علامہ اقبال قومیت کی یا قوم پرستی کی جتنی بھی تعریفات ہیں ان کو رد کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے قومیت کی اساس ان کے دین کو بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبی تناظر میں اقبال کے تصور خودی کی یہ خاصیت بہرحال واضح ہے کہ اس کے ذریعے سے اقبال کے زمانے میں سر اٹھا لینے والا جو احساس کمتری تھا مسلمانوں میں سے وہ غائب ہونا شروع ہو گیا، اور جدیدیت سے بننے والی دنیا اور اس میں کار فرما نظام مراتب کے خلاف سب سے طاقتور آواز جو ہے وہ اقبال کی ثابت ہوئی، اور تاحال بھی ایسا ہی ہے۔ میں اس چاہتا ہوں کہ آخر میں ایک تو چارلس ٹیلر کا ایک اقتباس آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک کتاب کا پریفیس لکھا ہے، اس میں انہوں نے اقبال کا ذکر کیا ہے، اور اس کا آغاز یہاں سے کیا ہے کہ وی مسٹ ری ریڈ اقبال، کہ ہمیں دوبارہ سے اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف انہوں نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے ٹرانزینٹ ماڈرنزمز، ان کچھ ٹرانزینٹ ماڈرنزمز تھے ہمارے یہاں، جیسے مثال کے طور پہ سر سید کے، حالی کے، ایک خاص پہلو سے شبلی کے، وہ جیسے کارآمد نہیں رہے، لیکن چارلس ٹیلر ایک بڑا آدمی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اقبال کا جو بیانیہ ہے وہ آج بھی کارآمد ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے علامہ اقبال نے مشرق اور مغرب دونوں کے مفکرین سے استفادہ کیا ہے اور ایک سنتھسس پیدا کیا ہے، وہ بھی غیر معمولی ہے۔ اب اس میں بس ایک آخر میں ایک ٹپولوجی ہے پیٹر برگر کی ایک کتاب چھپی تھی 70s میں، اور اہم کتاب ہے، اس کا نام ہے The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation، یعنی وہی آپ دیکھیں نا وہ سوال علامہ اقبال کے آپ سمجھ لیں کوئی 45 برس بعد جو ہے پیٹر برگر اٹھا رہا ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ ریلیجس افرمیشن کی پاسبلٹیز کیا رہ گئی ہیں ماڈرن ورلڈ میں۔ تو اس نے کہا ہے کہ بھائی اس نے ایک ٹپولوجی بنائی ہے بہت اچھی جو علامہ اقبال کے کام کو سمجھنے کے لیے بھی مفید ہے،
کہا کہ ایک آپشن جو ہے وہ اہل مذاہب کے پاس کیا ہے، وہ ڈیڈکٹیو آپشن ہے۔ یہ آپشن کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتھارٹی آف ریلیجن کو جو ہے ری اسرٹ کریں اور آپ جیسے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، یعنی آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، انسولیٹ کر لیں، اور کہا کہ اس کی انتہا کیا ہے، وہ فنڈامنٹلزم ہے۔ یعنی یہ وہ رویہ ہے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو جیسے روایتی علماء کا تھا، جس کا سمبل دیوبند رہا، جس کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ اصحاب کہف کی سنت ہے کہ بھئی اپنا خزانہ، اپنی روایت کو بچا لو، علیحدہ ہو جاؤ، سیکولرزم میں چلے جاؤ۔ تو کہا کہ ایک رویہ یہ ہے۔ دوسرا رویہ کیا ہے، وہ ریڈکٹیو اپروچ ہے۔ وہ آپشن کیا ہے، ٹو انٹرپریٹ دا ٹریڈیشن ان ٹرمز آف ماڈرن سیکولرٹی، یعنی یہ وہ تصور ہے جیسے جو سیکولرسٹوں نے کیا، اور اس کی چھاپ بہت سی جگہوں پہ سید احمد خان کے ہاں ملتی ہے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے ہاں ملتی ہے، کہ انہوں نے جیسے سیکولرٹی کے سامنے گویا ہار مان لی اور کہا کہ اپنے دین کو جیسے اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو یہ بھی جیسے ایک انتہا کی رائے ہے۔ تو کہتے ہیں تیسری ایک پوزیشن ہے مذہب کے لیے، وہ کیا ہے، وہ ہے انڈکٹیو آپشن۔ یہ ذرا میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں جو کہتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کا جو آپشن ہے وہ یہ والا ہے۔ وہ پیٹر برگر کہتا ہے کہ انڈکٹیو آپشن از ٹو ٹرن ٹو ایکسپیرینس ایز دا گراؤنڈ آف آل ریلیجیس افرمیشنز، one's own experience to whatever extent this is possible, and the experience embodied in a particular range of tradition۔ اب یہ جو کہا ہے نا کہ ایکسپیرینس کو بنیاد بنائیں، صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کی جو ہم کہیں کہ آپشن ہے، وہ جیسے کچھ لوگوں نے کہا نا بیچ کی راس، بیچ والی آپشن ہے۔ نہ تو یہ ڈیڈکٹیو ہے کہ آپ جو ہے بالکل اپنے آپ کو الوف کر لیں، علیحدہ کر لیں، اور نہ ہی یہ ریڈکٹیو ہے کہ ہر چیز کو ماڈرنٹی کے جو ہے وہ پیمانے پر ریڈیوس کر دیا جائے، بلکہ وہ گویا ایک لحاظ سے انڈکٹیو ہے کہ جیسے ایکسپیرینس کو کیا جائے اور پھر جو لیونگ ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق اقبال کو ریلیٹ کر کے دکھایا جائے۔ تو بہرحال علامہ اقبال کے ہاں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جتنی سخت تنقید ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں اور کہیں نہیں ملتی۔ میں چند اشعار علامہ اقبال کی جو مثنوی ہے پست بیعت کر، اس میں سے بلا تبصرہ اور بغیر ترجمے کے بس پڑھ دیتا ہوں کہ وہ مغرب پر کیا ججمنٹ پاس کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عقل ہا بے باک و دل ہا بے گداز، چشم بے شرم و غرق اندر مجاز۔ آگے سنیے، علم و فن دین و سیاست عقل و دل، زوج زوج اندر طواف آب و گل۔ یہ بات کہ جو جدید تہذیب ہے یہ ایک میٹیریل سویلائزیشن، یہ ایک پروفین سویلائزیشن۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عقل و دین و دانش و ناموس و ننگ بستہ فطرا کے لردان فرنگ، یعنی یہ جو تصور تھا کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوان ہیں وہ کس طرح مغرب گزیدہ ہیں، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر۔ اور پھر کہا کہ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس، اس کی تو سانس بھی اپنی نہیں ہے، وہ بھی فرنگ سے مستعار ہے۔ اور پھر یورپس شمشیر خود بسم الفتاد، زیر گردو رسم لادینی نہاد، یعنی یہ بات کہ مغرب کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کیا ہے، وہ لادینیت ہے، وہ سیکولیرٹی ہے، وہ سیکولرائزیشن۔ اور کہا کہ در نگاہش آدمی آب و گلست، اس کے نزدیک انسان بس مٹی اور پانی کا مجموعہ ہے، اور کاروان زندگی بھی منزل است۔ اور پھر آگے جو کلونیلزم تھا، جو امپیریلزم تھا، اس کی طرف کیسا اشارہ ہے، یعنی کلونیلزم امپیریلزم کے خلاف بھی سب سے توانا آواز جو ہے وہ اقبال کی ہے۔ دانش افرنگیاں تیغ بدوش، در ہلاک نوع انسان سخت کوش، آہ از افرنگ و از آئین او، آہ از اندیشہ لادین او، دانی از افرنگ و از کار فرنگ، تا کجا در قید زنار فرنگ۔ یعنی ہماری صورتحال کیا ہے، زخم ازوں نشتر ازوں سوزن ازوں، ما وجوہ خون و امید رفو، یعنی ہمارا حال وہی ہے جو کہا گیا اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہے، یعنی ہمیں اپنے اغوا کار اور اپنے جو قاتل سے محبت ہو گئی ہے۔ خود بدانی بادشاہی قاہر است، اور قاہری در عصر ما سوداگری است۔ یہ بات کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لیے آئی اور کس طریقے سے اس نے جو ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے یہاں پہ قبضہ کیا۔ تختہ دکاں شریک تخت و تاج،
از تجارت نفع و از شاہی خراج، دو طرفہ لوٹ ہے کہ جسے آپ کہیں کہ جو سارے یہاں سے را مٹیریل لے کر چلے گئے اور پھر جو ہے فنش پروڈکٹ لا کے ہمیں بھیجیں اور ٹیکس عائد کیے. تو ہر دو پہلو سے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ اور مارکیٹ یہ دو بڑی قوتیں ہیں، دونوں پہلوؤں سے لوٹ مار کی. اور پھر کہتے ہیں کہ جہاں بانی کے ہم سوداگرست، بس زبانش خیر و اندر دل شرست، کشتنے بے حرب و ضرب آئین اوست، مرگ ہا در گرد ماشین اوست. تو یہ جو تصور ہے کولونیلزم اور امپیریلزم کے بارے میں بھی یہ سارا بیانیہ ہے، یہ ہمیں اس سے روکتا ہے کہ ہم علامہ اقبال کو اسلامک ماڈرنسٹ جو ہے وہ گردانے. اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال کی دو بڑی طاقتیں کیا ہیں، تعلق بالقرآن اور تعلق بالرسول. پھر آپ دیکھیے علامہ اقبال کی جو آخری تصنیفات ہیں، آخری تصنیف جو پوسٹ ہیومسلی چھپی ہے ارمغان حجاز، اس کا جو اردو کا پورشن ہے اس میں ابلیس کی مجلس شورا، کتنا غیر معمولی بیان ہے مغرب کا اور ابلیسی طاقتوں کا اور قوتوں کا، کتنی غیر معمولی نقد ہے مغرب کے اوپر. اسی طریقے سے جو ہے 1936 میں جو فارسی کا آخری جو کلام چھپا، پسچ باعت کرد اے اقوام شرق، اس میں کتنا غیر معمولی بیان ہے. پھر آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے اپنی جو جینیالوجی ٹریس کی ہے، اپنے جو مرشد بنائے ہیں، ایک قریب کے مرشد ہیں وہ اکبر آبادی ہیں، اور ایک ذرا دور کے مرشد ہیں وہ رومی ہیں. اور رومی جس طریقے سے ظاہری بات ہے ہماری پوری مسلم روایت کے نمائندے ہیں، اور پھر اکبر آبادی کتنے زور سے انہوں نے، یعنی علامہ اقبال میں اور اکبر میں ایک فرق یہ ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں زیادہ گفتگو اصولی ہے، نظریاتی ہے، جبکہ اکبر آبادی نے گفتگو کی ہے تہذیبی اوضاع پر جو اس کی مینیفیسٹیشنز تھیں، اور وہ غیر معمولی گفتگو ہے. کس طریقے سے جو ہے وہ پائپ کا پانی جو ہے اور جو ہے وہ ٹائپ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، کس طریقے سے انجن نقصان پہنچا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے زبان جو ہے ہمیں بدل رہی ہے. یہ چیز غیر معمولی طور پہ اکبر نے لی ہے. تو اب آپ دیکھیے یہ دونوں مرشد بھی بتا رہے ہیں کہ علامہ اقبال بہرحال مغرب کے بارے میں، کولونیلزم کے بارے میں ایک واضح پوزیشن رکھتے ہیں. پھر یہ شعر سن لیجئے، وہ کیا کہتے ہیں، کہ رومی در حرم دادن ازا من، کہ میں نے رومی کی طرح حرم میں اذان دی ہے. کہا ازو آموختم اسرار جامن، کہا کہ جو جان کے اسرار ہیں وہ میں نے اس سے سیکھے ہیں. اب آگے سنیے، بدور فتنہ اسر کوہن او، بدور فتنہ اسر روا من. تو کہا کہ وہ جو عصر کوہن تھا اس کے جو فتنے تھے اس میں رومی آئے، اس کا جو ہے انہوں نے رد کیا، اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور جو عصر روا کے فتنے ہیں اللہ نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا. اب جیسے مغرب کی پوری فکر اور اس کے جو اوضاع ہیں اس کو فتنے سے تعبیر کر رہے ہیں، ظاہر ہے کوئی اسلامک ماڈرنسٹ کبھی یہ نہیں کرے گا. تو ان کے ہاں تو جیسے ہمیشہ ایک اپولوجیٹیکل انداز جو ہے وہ رہا ہے. تو بہرحال ان سب باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے تصور انسان میں اور پھر تصور علم میں بھی جگہ جگہ ہمیں مغرب کی پرچھائی نظر آتی ہے، اور بہت سی جگہوں پر ہم ایک ایمبیولنس بھی دکھا سکتے ہیں، ایک دو جذبیت بھی دکھا سکتے ہیں، اور ہر بڑے آدمی کی طرح کچھ تضادات بھی ہم نمایاں کر سکتے ہیں. لیکن من جملہ آخری تجزیے میں بہرحال علامہ اقبال آج بھی جو مسلم روایت ہے اس کے جیسے سب سے بڑے پروپوننٹ ہیں. علامہ اقبال نے جو بات جو ہے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے بارے میں کہی تھی، ہمیں لگتا ہے کہ علامہ اقبال کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ درمیان کارزار کفر و دین ترکش مارا خدنگ آخری، کہ جو ہے وہ کفر و دین کا جو مارکہ ہے اس میں ہمارا جو آخری جو ہماری ترکش کا جو آخری تیر ہے وہ کون ہے، وہ اورنگزیب عالمگیر ہے. تو آج ہم گویا علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں. تو یہ چند طالب علمانہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بہرحال یہ اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک رائے کا اظہار کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ سراسر غلط ہو. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.